نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور عام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ان خاص بندوں میں کچھ نبی بھی ہیں، کچھ رسول بھی ہیں. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بہت ہی خاص، اور ان کے جو کام ہیں، اللہ نے ان کو جو ڈیوٹی عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے ماننے والے، اپنے اپنے چاہنے والوں کی اصلاح فرماتے اور غلط راستے سے ان کو نکال کر سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید فرماتے، حکم دیتے اور اپنی شریعت کے احکام کو ماننے کا حکم دیتے. یہ اللہ کے نبی اور رسول ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اور رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. چونکہ یہ اللہ کے بہت ہی خاص بندے ہوا کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا. جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو، تمام رسولان اعظام کو معجزے بھی عطا فرمائے. کچھ خاص ایسی چیزیں انہیں عطا فرمائی اللہ نے جو عام بندوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہی خاص ہے. مثال کے طور پر کچھ ایسی چیزیں ان سے سرزد ہوتی ہیں یا ایسی عجیب و غریب چیزیں وہ کر دکھاتے ہیں کہ عام انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. تو آج کے سبق میں ہم نبی اور رسول کے بارے میں جانیں گے کہ نبی اور رسول کون ہیں. جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ نبی ہیں، اور جو رسول ہیں وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی. تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ہدایت فرماتے ہیں، لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، اپنی قوم کو سیدھے راہ پر چلاتے ہیں. رسول وہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنی طرف سے کتاب بھی عطا فرمایا. اللہ نے ان کو اپنی طرف سے کتاب بھی عطا فرمایا. تو رسول کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور کتاب دے کر اپنا رسول بھی بنایا. بنیادی فرق ہے نبی اور رسول. حالانکہ دونوں اللہ رب العزت کے
بہت ہی خاص اور برگزیدہ اور چہیتے بندے ہوا کرتے۔ آج کے سبق میں یہی پہلا سوال ہے کہ رسول اور نبی کون ہوتے؟ جواب، رسول اور نبی خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسان کی ہدایت کے لیے کیا مطلب؟ یعنی انسان سیدھے راستے پہ بھی چل سکتا ہے، غلط راستے پہ بھی چل سکتا ہے۔ تو غلط راستے پر جو انسان غلط راستے پر چلے ان کو غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے پر لے آنے والے یہ نبی اور رسول ہوا کرتے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرے گویا وہ ہدایت کے راستے پر ہے، گویا وہ ہدایت کے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے اور وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر شیطانی احکام اور شیطانی راستے پر چلے گویا وہ غلط راستے پر۔ تو غلط راستے پر چلنے والوں کو ہی سیدھے راستے پر لانے کو ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ بندوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ بندوں تک۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہمیں کون بتائے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ پیغام اللہ کا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، روزے رکھو۔ تو یہ پیغام ہم تک پہنچا کیسے؟ نبی کے ذریعے۔ آگے آیا کہ معجزے دکھاتے ہیں، معجزے دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسی عجیب و غریب چیز کہ جب آپ دیکھو تو آپ کی عقل حیران رہ جائے۔ مثال کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر کوئی نبی اور رسول کرے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ولی ایسی چیز کر دکھائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور کوئی عام انسان اگر اس طرح کی کوئی عجوبہ چیز، کوئی عجیب و غریب چیز دکھا دے، جیسے نظر بند وغیرہ کا کھیل ہوتا ہے، تو اس کو جادو کہتے ہیں، نظر بند یا جادو کہتے ہیں۔ لیکن کسی ولی سے اس طرح کی کوئی اگر چیز سرزد ہوتی ہے تو اسے کرامت، کسی ولی سے، وہ بھی اللہ کے بندے، خاص بندے ہوتے ہیں۔ اور کسی نبی سے اگر اس طرح کی کوئی عجیب و غریب چیز سرزد ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی ان کو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے بولنے کا، وہی بولتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے خاص ہوتے ہیں نا۔ وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی، چھوٹی چھوٹی خطا سے بھی اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے اور معصوم رکھا ہے۔ ان سے چھوٹی چھوٹی گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی سرزد نہیں ہوتی انبیاء سے، نبیوں سے، رسولوں سے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عام انسانوں کی ہدایت کے لیے 1-2 نبی یا 1-2 رسول نہیں، تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش اس دنیا میں انبیاء کرام و رسولان اللہ تشریف لائے۔ کتنے کم و بیش؟ یا 2,24,000 کم و بیش۔
سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی دنیا میں ترتیب کے اعتبار سے جو آئے وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اس اعتبار سے وہ بابا آدم کہے جاتے ہیں۔ کیا؟ بابا آدم کہے جاتے ہیں، سارے انسانوں کے باپ، سارے انسانیت کے باپ، انسانوں کے باپ، تمام آدمیت اور آدمیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ دنیا میں تشریف لانے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو سب سے پہلے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دنیا میں سب سے پہلے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے اخیر میں بھیجا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں حکمت ایک یہ ہے، کئی حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے ہمارے نبی کا کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ و ارفع مقام پر ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی لاکھ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اب کوئی نبی نہ آیا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں اور آپ پر ہی خاتم النبیین کا جو ایک سکہ ہے، ایک مہر ہے، وہ لگ گیا ہے کہ اب کوئی نبی آپ کے بعد تشریف دنیا میں نہیں لائے۔ خاتم النبیین قرآن مقدس میں آیا ہے نا، اور آپ نے فرمایا حدیث پاک میں لا نبی بعد، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہمارے سب سے آخری نبی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن یاد رکھیے گا دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن پیدائش کے اعتبار سے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کتنی باتیں آپ لوگ بس یاد ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا ہم مذہب اسلام میں جتنے بھی انبیاء کرام رسولان نظام آئے، اس مذہب کے علاوہ دنیا میں اور بھی دوسرے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی بڑے بڑے پیشوا ہیں، بڑے بڑے رہنما ہیں، تو کیا ان کے پیشواؤں اور رہنماؤں کو بھی ہم نبی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے، اور دوسرے مذاہب کے پیشواؤں کے بارے میں نبی ہونے پر قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کے بارے میں دلیل قرآن پاک میں احادیث میں موجود ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر قرآن مقدس میں دلائل ہے، اور قرآن مجید بھی نازل بھی ہوا ہے آپ ہی کے اوپر، ہے یہ۔ تو چونکہ قرآن و حدیث سے دوسرے مذاہب کے پیشواؤں کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں دوسرے مذاہب کے جو پیشوا ہیں ان کے پیشوا ہیں، لیکن ہمارے جو پیشوا اور رہنما ہیں وہ ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں تمام ہمارے کیا ہیں؟ پیشوا ہیں، رہنما ہیں، اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ ایمان مفصل میں ہم نے پڑھایا تھا، جیسا کہ ترتیب سے میں بتاتا آ رہا ہوں، آمنت باللہ، پہلے ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر، اور ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، وہ رسلہ اور اللہ کے تمام رسول۔ اب ایک اور اہم سوال ہے کہ
بعض دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی اردو لکھا رہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام آتا ہے کسی کتاب میں، کسی آرٹیکل میں، کسی مضمون میں یا کسی پیپر یا اخبار میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے نبی یا محمد، اور آگے لکھا رہتا ہے چھوٹا سا عین یوں. تو یہ عین لکھنا، صرف اتنا ہی لکھنا جس کا معنی علیہ الصلوۃ والسلام تصور کیا جاتا ہے، کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ کریں علیہ الصلوۃ والسلام پورا لکھنا چاہیے، صرف عین لکھنا جائز نہیں ہے. لہٰذا جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھیں، یا اگر نبی لکھا رہے تو کیا لکھیں؟ علیہ الصلوۃ والسلام پورا لکھیں. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں یہ اللہ کے بہت ہی خاص بندے ہوا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو بہت سارے پاور بھی عطا فرمائے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنا خاص بنایا ہے، اور خاص ہونے کی بنیاد پر انہیں بہت سارے مقام بھی عطا فرمائے، بہت سارے ان کو معجزے بھی عطا فرمائے، بہت سارے کمالات بھی عطا فرمائے، اور بہت ساری خوبیاں بھی عطا فرمائی. ہر نبی کو معجزہ بھی عطا فرمایا، اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے رہبر و رہنما بن کر آئے، ان کی ہدایت فرمائی، ان کو سیدھے راستے پر چلایا. اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے اپنی جان، اپنی تن من دھن قربان کریں، ان پر کثرت سے درود پڑھیں، اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، آپ کا احترام کریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، آپ کے لائے ہوئے تمام احکام پر، آپ کے بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.